کہ ابتدائی اسلام کا دور تھا، نہایت مشکل ترین دور، اذیتوں سے بھرپور تھا۔ ہم اس قدر مشکلات کا شکار تھے کہ کئی دن ہمیں نہ کھانے کو کچھ میسر آتا، نہ پینے کو کچھ میسر آتا، کئی دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزر جاتے۔ لیکن کبھی مجال ہے کہ زبان پر شکوے کے الفاظ بھی لائے ہوں۔ اسی چیز کو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ وہ کفار جب ان کے انداز کو تکتے تھے کہ کچھ ہے نہیں بظاہر ان کے پاس، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ سکون کو، لیکن پھر بھی یہ ڈٹ کے جی جان سے سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے وہ منظرنامہ بیان کیا کہ کفار گویا کہ کہا کرتے کہ یہ فاقہ کش لوگ جو ڈرتے نہیں موت سے ذرا، ان کے دلوں سے روح محمدی نکال ڈالو۔ اس قدر ٹوٹ کے محبت کرنا سرکار سے، کہتے ہیں بے شک کچھ نہ ہوتا لیکن سرکار تو ہمارے تھے نا، ہم سرکار سے پیار کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ کئی دن، 3 4 5 دن گزر جاتے، نہ کچھ کھانے کو ملتا، نہ پینے کو ملتا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بعض اوقات جسم پر ایسی نقاہت طاری ہوتی کہ میں زمین پر گرتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ لوگ میرے جسم کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر کے چلے جاتے، کوئی میرا حال دل پوچھنا گوارا نہ کرتا، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہے، اور مصطفیٰ کریم کو چاہنے والوں سے یہ لوگ کیسے حال پوچھیں۔ اب اس قسم کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی زبان پر ایک بار بھی شکوہ نہیں آیا، ایک بار بھی شکایت نہیں کی سرکار کی بارگاہ میں کہ حضور آپ تو رب کے پیارے حبیب ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی غلامی میں رہتے ہوئے یہ اذیتیں برداشت کریں۔ نانا، جس حال میں مصطفیٰ راضی اسی حال میں ہم بھی راضی ہیں۔ جیسے کہا نا کہ جے میرا ماہی میرے دکھاں وچ راضی تے میں سکھاں نوں چلے پاواں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہی ہوا، میں چلتے چلاتے اس قدر نقاہت نے میرے جسم پر اثر کیا کہ میں ایک جگہ پر جا کے بیٹھ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو میں نے ان سے آیات بینات کچھ تھی جن کا مفہوم پوچھنا چاہا، تو جناب ابو بکر صدیق نے بیان کیا اور گزر گئے، جبکہ میرا مدعا یہ تھا کہ شاید وہ میری اس بات کو سمجھ کے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ پھر جناب سیدنا عمر ابن خطاب کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے کلام کیا، میں نے ان سے بھی آیات بینات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا اور چلے گئے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد دلوں کا حال جاننے والے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب میرے چہرے پر نظر ڈالی تو مصطفیٰ پہچان گئے۔ جلوہ مصطفیٰ پہ تبسم بھری مسکراہٹ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کا گھیراؤ کرنے لگی، اور آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ آؤ نا، میرے گھر چلتے ہیں۔ کاشانہ اقدس پر پہنچ کر حضور علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے دودھ کا ایک پیالہ بھرا ہوا لے کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو چھوٹا سا پیالہ تھا، اب اس کو دیکھ کر میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ شاید مجھ اکیلے کو بھی بمشکل ہی پورا آئے گا، جبکہ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ نا، اصحاب صفہ کے جتنے افراد ہیں ان سب کے سب کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ اکیلے کے لیے بھی ناکافی ہے، اور کہاں وہ 70 افراد صفہ کے ان کو بھی لے کے آؤں، لیکن کرتا کیا نہ کرتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حکم تھا، سر تسلیم خم کیا اور چل دیا، ان اصحاب صفہ کو لے کے آیا، وہ بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب ان کو پلانا شروع کر۔ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید ایک ہی بندہ اس کو ختم کر دے۔ ایک بندے نے پیٹ بھر کے وہ دودھ کا پیالہ نوش کیا۔ کہتے ہیں جب دودھ کا پیالہ انہوں نے واپس کیا تو وہ دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا، ختم نہیں ہوا، اس کے اندر کمی نہ ہوئی۔ پھر اگلے کو دیا، پھر اس سے اگلے کو دیا، حتیٰ کہ کرتے کراتے
जनाब अबू हुरैरा कहते हैं रब्बे काबा की कसम 70 अफराद ने वो एक छोटा सा दूध का प्याला पी लिया, लेकिन दूध है कि उसके अंदर कमी नहीं आई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब वो तमाम के तमाम सैर होके पी चुके, अब सरकार ने मुस्कुराते हुए फरमाया अबू हुरैरा या तुम रह गए हो या मैं रह गया हूं। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया फिर बैठो ना, तुम भी पियो ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बैठा, मैंने दूध का प्याला मुंह से लगाया, पेट भर के पिया, प्याला हटाने लगा, सरकार ने फरमाया और पियो ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने फिर पिया, सरकार ने फिर फरमाया अबू हुरैरा और पियो ना। कहते हैं मैं पीता गया, इतना पेट भर गया, इतना भर गया क्या अब और हाजत ही बाकी न रही। सरकार ने फिर फरमाया अबू हुरैरा और पीना चाहते हो तो पी लो। ना या रसूल अल्लाह, मेरा तो पेट भर चुका है।